بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھے تھے، ساتھ میں ملکہ زبیدہ بھی بیٹھی تھی اور تھوڑے سے فاصلے پر بہلول مجذوب بھی بیٹھے تھے، جو دربار کی کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جا، ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے؟ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی لالچ میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اگر مادہ کہہ دے تو ہم کہیں گے ہم نے لینی نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے کر چلا جائے گا اور ہمیں رقم بھی بچ جائے گی، دینی نہیں پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے باعثات سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محنت سے اور محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جا، مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جا، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش، ایک درہم اگر زمین پر گر ہی گیا ہے تو انہیں چھوڑ دیتا، جبکہ باقی تو سب اس کے پاس ہی تھے، کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جا، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو کچھ نہ کہیں، اسے نہ روکیے، اسے جانے دیں، مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی۔ مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، مگر پھر بھی تم نے ایک درہم نیچے گرا، وہ بھی اسے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں۔ مچھلی فروش کہنے لگا کہ حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، بہت عمدہ جواب دیا شکاری تم نے، ہمیں بہت محظوظ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ اور جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اس کو جانے دیں، دیکھا تم نے 4000 درہم کی جگہ وہ 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون رشید ہنسے اور بولے، واقعہ ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کر دیا بہلول، تمہاری بات نہ مان کر۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔